اللہ کے رسول باہر ایک ضعیف ہو گئی. کہاں بلال وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں. اللہ کے رسول کیا سوال؟ کب پوچھ رہی تھی کہ ضعیفہ جنت میں جائے گی کہ میں ضعیفہ جنت میں جاؤں؟ تو میں نے نہیں. اب تو بلال نے سنا بلال کا بتایا اچھا موقع ہے کیوں نہ میں بھی اپنا فیصلہ معلوم کروں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان دوسروں کی نماز بخشوانے آتا ہے خود اس کے وجہ وجہ پڑ جاتے ہیں. ایسے ہی خیال آتے ہی بڑھیا کا بات ہو گئی. اللہ کے رسول آپ یہ بتائیے میں جنت میں جاؤں گا ہی نہیں جاؤں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو بلال کالے میں جنت میں نہیں جائے گا. حضرت سلمان فارسی نے دیکھا وہ بیٹھے ہوئے. حضرت سلمان فارسی کی ایج کتنی ہے؟ 350 برس. روتے ہوئے کو دیکھا خدمت حضور میں تشریف لائے. اللہ کے رسول باہر بیٹھے بلال کیا بات ہے تاکہ ہم نے پورا ماتا کر دیا. ایک دم سلمان کو خیال آیا تو نہ میں بھی اپنی بات پوچھوں. اللہ کے رسول یہ بتائیے میں بھی جنت میں جاؤں گا. کہ دیکھو سلمان بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائے گا. بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. سلمان نے سنا. سلمان کو باہر نکل گیا کہ آپ مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام والسلام تشریف لائے. 3 آدمیوں کو باہر ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ کے رسول کیوں گریا فرما ہے. پورا واقعہ پیغمبر نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول یہ بیچارے روتے روتے مر جائیں گے آپ فیصلہ کریں. اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ بلاؤ. تینوں روتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آئے کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے مقدر کا فیصلہ بدلے گا؟ کیا ہمارے مقدر کا فیصلہ بدل گیا؟ کبھی فیصلہ تو وہی ہے جو کل تھا. فیصلہ تو وہی ہے جو کل تھا. کبھی ہمیں بلایا کیوں ہے؟ بلایا اس لیے ہوں کہ تمہیں جنت کی بشارت ہو. کہ کیا مطلب؟ کہ میں اس لیے تمہیں بلایا ہوں کہ جنت میں نہ ضعیف جائے گا نہ کالا جائے گا نہ کوئی بوڑھی جائے گی. جنت میں جتنے جائیں گے جنت کو دیکھ کر سب جوان ہو جائیں گے. ایک سلوات پڑھے محمد. دیدار جنت کو جوان بنا دے امام حسین جوان نہیں بنا سکتا. دیدار جنت کو جوان بنا دیتا. دیدار حسین اسی لیے تو اگر عشق دیکھنا ہے تو نام حسین پر عاشقوں کو دیکھو. عشق دیکھنا ہے تو صفوی ماتم میں دیکھو. عشق دیکھنا ہے تو قمع زنجیر کے میدان میں دیکھو کہ ضعیف لوگ بھی اپنا خون بہانا سعادت سمجھتے ہیں. کہ یہ عشق کا میدان ہے. انشاءاللہ میری حیات باقی رہی پر موقع ملا انشاءاللہ کل رہے گی. عشق کا میدان بڑا وسیع ہوتا ہے اور اس عشق کے میدان میں تکلیف اور احساس ختم ہو جاتا ہے. میں مثال آپ کو بیٹھے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے مگر یہ عشق کی باتیں جو ہو رہی ہیں کیا تکلیف محسوس ہو؟ کیوں کہ اس تکلیف کو ضائع کر دیتی ہے. احساس تکلیف نہیں ہوتا ہے انسان کو. اگر سچا عاشق ہے سچا عشق کرنے والا ہے اسے احساس تکلیف نہیں ہوتا. عام مثال آپ کے سامنے ہے. قرآن میں دلیل موجود ہے کہ زلیخا کے کہنے پر سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ لی لیکن انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اگر حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا کی سہیلیاں انگلیاں کاٹیں اور انہیں تکلیف نہ ہو تو اگر کوئی نام حسین پر خونی ماتم کرے تو اسے کیسے تکلیف؟ کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اور اگر آپ پھر اور کوئی دلیل مانگے آ جائے
یہ عشق کا میدان سب سے بڑا کربلا، کیسے کیسے عاشق گزرے ہیں، کیسے کیسے اپنے مولا سے عشق فرمانے والے کہ جنہوں نے عشق کے مولا میں نہ اپنے گھر کی فکر کی، نہ اپنے بچوں کی فکر کی، نہ اپنے متعلقین کی فکر کی، انتہا یہ کہ نہ اپنی جان کی فکر کی۔ مسکراتے مسکراتے سب نے اپنی جانیں قربان کی۔ آپ نے دنیا میں دیکھا، قرآن کا حکم دیا کہ انسان کو اختیار ہو تو وصیت کرے، حکم قرآن میں اگر تمہارا وقت آخر ہے تم پر لازم ہے تو تم وصیت کرو۔ ہر مرنے والے سے اس کی وصیت پوچھی گئی۔ کربلا میں جب تین کو شہید زمین پر لیتا تو کوئی نہ کوئی جو موجود رہتا تھا سوال کرتا کہ تمہاری آخری وصیت کیا؟ پورے مقتل کی ذمہ داری لے کر یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ پر بھی جائے گا۔ آپ پورے عالم کائنات سے میں ذمہ داری لے کر جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے کہیں کسی شہید کی وصیت سے یہ نہیں ملا کہ کسی شہید نے کہا ہو کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، کسی شہید نے کہا ہو میری بہن کا خیال رکھنا، کسی شہید نے کہا ہو میری ماں کا خیال رکھنا، کسی شہید نے کہا ہو میرے گھر کا خیال رکھنا، لیکن ایک جملہ ہر شہید کی زبان پر ملا، ہر مرنے والے نے زندہ سے ایک ہی وصیت کی ہے اور اشارہ کر کے کہا ہے اوصیکم ھذا الغریب۔ میری آخری وصیت یہ ہے اوصیکم ھذا الغریب، اس غریب حسین کا خیال رکھنا۔ ہر مرنے والے شہید نے یہی کہا، دنیا سے جب بھی کوئی شہید گیا ہے اس کی زبان پر یہی کلمہ آیا کہ غریب حسین کا خیال رکھنا، غریب حسین کا خیال رکھنا، غریب حسین کا خیال رکھنا۔ اے حضرت مظلوم کربلا، زہرا کا لال کربلا میں آ کر کتنا غریب ہو گیا، جو جانثار جا رہے تھے حسین کی غربت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک منزل آئی کہ جب حسین نے طلب کیا واقل لگا ناصرا، میرے ناصر بڑے قلت میں ہو گئے۔ حضرت مظلوم کربلا اس کے بعد کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کرے؟ حسین کی استغاثہ نے خیمے میں پروگرام بچایا، بیویوں کو رونے کی آوازیں بلند ہوئی، مولا حسین نے بیویوں کو رونے کی اونچی آواز سنی، خیمے کے دروازے پر آئے، فضا کو بلا کر بولے فضا ابھی تو میں حسین زندہ ہوں، رونے کی آوازیں کیوں بلند ہو گئی ہیں؟ ایک مرتبہ شہزادی فضا فرماتی ہے مولا آپ کی سائے استغاثہ پر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے میں گرایا۔ مولا ذرا عالم تو دیکھیے حسین نے کیا دیکھا، علی اصغر پلک کر لیتے ہوئے ہے، ولی مقتل کی طرف ہے، زبانی میں کہہ رہے ہیں بابا ابھی تو میں اپنے آپ کو غرے
ہوتا حسین کبھی سوال نہ کرتے، اور حسین علی اصغر کی پیاس پر حجت تمام کرنا چاہتے تھے۔ حسین نے سوال آپ کیا، کربلا نے بازو سے کمان کو نکالا، تین بار کا تیر چندناتا ہوا تیر چلا۔ حسین نے علی اصغر سے کہا، بیٹا علی اصغر، سوال آپ کا جواب تین بار کا تیر علی اصغر اپنے بازو سے تیر کو نکالا، علی اصغر کے خون ناحق کو چہرے پر ملا۔ خیمے کے دروازے کی طرف لے کر چلے، لیکن حسین کو خیال آیا ماں کیسے دیکھے گی، نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ابا کا دامن ڈالا، ابا کا دامن ڈال کر حسین خیمے کے دروازے پر آئے، خیمے کے دروازے پر آ کر آواز دی، رباب تیرا علی اصغر آ گیا ہے۔ ماں باپ کی آواز خیمے میں پہنچی، سکینہ نے آواز کو سنا، دوڑے دوڑے خیمے کے دروازے پر آئے، خیمے کا پردہ ہٹا کر کہتی ہے، بابا لائیے میری باری کو مجھے دے دیجیے، میں نے پھولا تیار کر دیا ہے، میرا علی اصغر اب دھولے میں آرام کرے گا۔ حسین نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، سکینہ نے آواز لگایا، کیا میں دیتا من کا دھلا ہے، گردن چھلی ہے، سکینہ تڑپ گئی، شاہ زمان